اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے خدمت خلق۔ خلق کے معنی مخلوق کے ہیں۔ مخلوق خدا کی خدمت کرنا، ان کے کام آنا، ان کی مشکلات کو دور کرنا، ان کے دکھ درد کو بانٹنا اور ان کے ساتھ ہمدردی اور شفقت سے پیش آنے پر اسلام نے بہت زور دیا ہے۔ خدمت خلق بہت بڑی عبادت ہے۔ سبق خدمت خلق۔ خدمت خلق سے مراد یہ ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کی جائے۔ مخلوق میں صرف انسان ہی شامل نہیں بلکہ اس میں چرند پرند سب شامل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خدمت خلق کی بہت تاکید کی ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ذکر یوں کر فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ترجمہ: اور باوجود یہ کہ ان کو خود طعام کی خواہش ہے، اللہ کی محبت میں یتیموں اور مسکینوں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت خلق کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے پسندیدہ شخص قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، پس اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کنبے سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ خدمت خلق اور اسوہ حسنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی خدمت خلق کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر اپنی ذات پر لوگوں کے فائدے کو ترجیح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ لوگوں کی بہتری کے کام کرتے، غریبوں اور فقیروں کی مدد کرتے، کسی سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خوبصورت جبہ پہن کر گھر سے باہر تشریف لائے۔ ایک بدو نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جبہ مجھے عطا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی مانگنے والوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جبہ اتار کر اس بدو کو دے دیا، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی پسند تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان کی بکریوں کا دودھ دوہنے تشریف لے جاتے تھے، کیونکہ ان کے گھر دودھ دوہنے والا کوئی نہ تھا۔ جب طائف کا وفد آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور خود ان کی خدمت کی، حالانکہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے تھے اور تکلیف پہنچائی تھی۔ خدمت خلق اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی خدمت خلق کی بہترین مثالیں پیش کیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے محلے والوں کی بکریوں کا دودھ دوہا کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ایک لڑکی کہنے لگی، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دوہے گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ہی دوہا کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کی طرف سے آنے والے خط خود ان کے گھروں میں تقسیم کیا کرتے تھے اور اکثر ان کے جواب بھی لکھ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے کہ ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ معلوم ہوا
کہ یہ بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں اور گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے، بیت المال سے کھانے پینے کا سامان اٹھایا اور چل دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے عرض کیا کہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، قیامت کے دن میرا بوجھ کیا تم اٹھاؤ گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے میں پہنچے، اپنے سامنے کھانا تیار کروایا اور بچوں کو کھلایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار غلاموں کو آزاد کیا اور مدینہ منورہ میں ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس کنویں کو بئر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آنے والا کوئی سائل خالی ہاتھ نہ لوٹتا تھا۔ اس بار مکمل 3 دن افطاری کا کھانا محتاجوں کو دے کر خود پانی سے روزہ افطار کرتے رہے۔ خدمت خلق اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز ایک فقیر کو دیکھا کہ پریشان ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگا، میں دریا کے کنارے گیا تھا، ملاح کو دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے مجھے دوسری طرف لے جانے سے انکار کر دیا ہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے 23 دینار کی ایک تھیلی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تھیلی اسی وقت اس فقیر کو دے دی۔ خدمت خلق کی صورتیں۔ خدمت خلق کی مختلف صورتیں ہیں، مثلاً مسجد یا ہسپتال بنانا، محتاجوں کی مدد کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا، پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ کرنا، آفت زدہ لوگوں کی مدد کرنا، مہمان نوازی کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ خدمت خلق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہم اچھے مسلمان اور اچھے شہری ثابت ہو سکیں۔ یہاں آج کا سبق مکمل ہوا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔